صدارت ہمارے شیخ کامل فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ آج میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، جتنی دیر وہ اس موضوع پہ کرنی ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، کہ حضور علیہ السلام جیسا نہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بلکہ تخلیق کائنات سے لے کر حضور علیہ السلام تک، حضور علیہ السلام کے ظاہری میلاد، حضور علیہ السلام کے میلاد مبارک تک نہ حضور جیسا کوئی آیا ہے، اور نہ تب سے لے کر قیامت تک کوئی حضور جیسا آ سکتا ہے۔ حضور جیسا نہ کبھی کسی ماں نے جنا ہے اور نہ کوئی جن سکتی ہے۔ حضور جیسا نہ کسی کو اللہ نے بنایا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے حضور جیسا کوئی اور نہیں بنانا۔ یہ میرا آج کا موضوع ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ میں نے قرآن و حدیث سے اس پر بات کرنی ہے کہ حضور تو حضور ہے، حضور علیہ السلام کی جوتی کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور کی نالین تو حضور کی نالین ہے، حضور کی نالین کے ساتھ لگنے والی خاک کیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارے حضور تو حضور ہے، حضور کے غلام صادق جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، حضور کے کسی غلام جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو حضور تو بہت اونچے ہیں۔ میں آغاز اس سے کرنا چاہتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، میں آپ سے گفتگو کروں گا، میں بالکل آپ کی داد نہیں مانگوں گا کہ نعرے لگاؤ، یہ بولو وہ بولو، بس آپ سے یہ کہوں گا کہ پوری توجہ رکھ کے اپنا عقیدہ مضبوط کرو، پوری توجہ میری طرف رکھو۔ جس خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ جہاں نظر جا رہی ہے اس شاکان مصطفیٰ کا ایک سمندر ہے رائے کی سرزمین پہ، توجہ رکھو۔ میں اپنا عقیدہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ کسی عشق کے نام پر نیا بازار نہیں گرم کیا گیا کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ آمنہ کے لال جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا بے نظیر و بے مثال ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہمارے آقا بے مثیل و بے مثال ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، تو بعض جگہوں پہ یوں کیا جاتا ہے کہ سورہ کاف کی آیت پڑھی جاتی ہے کہ کل انما انا بشر مثلکم، کہ اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ کل انما انا بشر مثلکم، یہ پڑھ کے کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی، اس آیت سے پتا چلا کہ نبی ہماری طرح کے ایک عام انسان ہے، نبی ہماری طرح کے ایک عام انسان ہے، بس اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے ہمیں دے دیتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی ہماری طرح کے ایک انسان ہے، جتنا ہم دیکھ سکتے ہیں اتنا نبی دیکھتا ہے، جتنا ہم سن سکتے ہیں اتنا نبی سنتا ہے، جتنا ہم علم رکھتے ہیں اتنا نبی رکھتا ہے۔ اس کی دلیل اس آیت کو بناتے ہیں، کل انما انا بشر مثلکم۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ آیت تو آیت متشابہات میں سے ہے، آیت متشابہات میں سے ہے۔ جس طرح کچھ آیات ہوتی ہیں جن میں حروف مقطعات ہوتے ہیں، جن کا نہ معنی ظاہر ہوتا ہے نہ مفہوم ظاہر ہوتا ہے، پھر کچھ آیات ہوتی ہیں جو آیت متشابہات ہوتی ہے، جیسا کہ یہ آیت ہے، جن کا معنی تو ظاہر ہوتا ہے لیکن مفہوم ظاہر نہیں ہوتا۔ پھر وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن کا معنی بھی ظاہر ہوتا ہے اور جن کا مفہوم بھی ظاہر ہوتا ہے، ان سے شریعت کے قوانین بنتے ہیں، ان سے شریعت کے قوانین بنتے ہیں۔ شاہ عبد الحق کہتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، جیسے اللہ نے جب فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ ورنہ جب اللہ نے کہا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جو حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے، اب ذرا وہ اللہ کا ہاتھ ثابت کرے نا، وہ اللہ کا ہاتھ ثابت کرے۔ قرآن میں تو آ گیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، لیکن جو اللہ کا وجود ثابت کرنا چاہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اب کوئی کہے نا بھئی اللہ کا بھی ہاتھ ہے تو میرا بھی ہاتھ ہے، تو یہ نقطہ اشتراک ہو گیا، جس نے یہ کہا وہ کافر ہو جائے گا۔ ہر ایک یہ کہے گا ہاں بھئی اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن وہ ہاتھ کیسا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ ہم جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے، ہم بندے ہیں۔ بھائی ہم بھی حضور کی بشریت
बशरियत पे इख्तिलाफ नहीं करते। हाँ, हमारा ये अकीदा है कि हुजूर की असल नूर है, पर हम भी ये कहना चाहते हैं जैसे अल्लाह का हाथ है पर वो कैसा है वो तेरे जैसा नहीं है, वो जैसा है वो अल्लाह ही जानता है। इसी तरह हुजूर बशर है पर नादान वो तेरे जैसे नहीं है, ये अल्लाह जानता है कि हुजूर की बशरियत कैसी है, ये अल्लाह जानता है कि हुजूर की बशरियत कैसी है। वरना क्या, अगर सिर्फ इस पर तुम खुश हो जाओ कि तू भी बशर वो भी बशर तो एक जैसे हो गए, तो मुझे बताओ अल्लाह ने कुरान में खुद को क्या फरमाया है? किबला पीर अदनान कादरी साहब मौजूद हैं, हजरत अल्लामा बशारत शाज़ली साहब मौजूद हैं। मुझे बताइए अल्लाह ने कुरान में अपने बारे में क्या फरमाया है? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। और अल्लाह ने चांद को क्या कहा है? अल्लाह ने कुरान में चांद को भी नूर कहा है, खुद को भी नूर फरमाया और चांद को भी नूर फरमाया। अब भाई कोई बताए कि क्या ये नूर एक हो गया? किसी मसलक के आलिम से जाके पूछ लो कि हजरत अल्लाह खुद भी नूर और चांद भी नूर, तो क्या ये नूर एक जैसा है? हर आलिम तुम्हें बताएगा कि जिसने इस नूर को एक जैसा कह दिया वो काफिर हो जाएगा। अब कोई सवाल करे, भाई कुरान में तखसीस तो नहीं आई कि वो नूर और तरह का है, ये नूर और तरह का है। वो आलिम कहेगा अरे अकल को इस्तेमाल कर, वो मखलूक का नूर है, वो खालिक का नूर है, ये एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हम भी ये कह रहे हैं जैसे कुरान ने अल्लाह को भी नूर कहा और चांद को भी नूर कहा, लेकिन ये एक जैसे नहीं हो सकते। इसी तरह अगर अल्लाह ने हुजूर को भी बशर कहा और हमें भी बशर कहा तो हम एक जैसे नहीं हो सकते। वो बुलंदियों की इंतहा है, हम पस्तियों की इंतहा है, वो इज्जतों की इंतहा है, तू जिल्लत की इंतहा है। वो इमामुल अंबिया है, तू मस्जिद का इमाम है। वो हबीब रब्बे किबरिया है, तू एक गुनाहगार इंसान है। अरे वो मासूम है, तू गुनाहगार है। वो पाक है, तू नापाक है। अरे वो रहमतल लिल आलमीन है और तू उम्मत का एक फर्द है। अरे तू यहाँ लाहौर की किसी मस्जिद का मुक्तदी है, वो इमामुल अंबिया है, वो इमामुल अंबिया है, वो नबी है, तू उम्मती है। वो कुजा है, तू कुजा है। अरे तू क्या है? सारी खलकत को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो मेरे आका के कदमों की खाक के बराबर नहीं हो सकती। मेरे आका की माशाअल्लाह किबला आमिर फयाजी साहब अपने मुस्कुराते चेहरे के साथ महफिल में आ गए हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया अगर अल्लाह ने हुजूर को बशर फरमा दिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि हुजूर हमारी तरह हो गए। अल्लाह ने खुद को भी नूर फरमाया और चांद को भी नूर फरमाया। जब ये नूर एक नहीं हो सकते खालिक और मखलूक होने की वजह से, तो हम नबी और उम्मती में इतना भी फर्क ना करे तो हमने ख्याल ही चाहिए हुजूर अलैहिस्सलाम की करते राह तक कोई नहीं पहुंच सकता। अच्छा, बड़ी लतीफ बात है, तफसीर इब्ने कसीर में भी ये मौजूद है और तफसीर जलालैन में भी मौजूद है और मजीद मुफस्सिरीन ने भी कहा है कि हुजूर ने जो फरमाया ना इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये हुजूर ने मोमिनीन से कलाम ही नहीं किया। माशाअल्लाह फयाजी साहब देखे हर साल से बढ़ चढ़ के माशाअल्लाह यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के हजारों गुलाम और हजारों खवातीन माशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनने के लिए आए। जब अल्लाह करीम ने यह फरमाया ना कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम और हुजूर ने इसको बयान फरमाया, तो तफसीर इब्ने कसीर में तो हाफिज इब्ने कसीर जो अल्लामा इब्ने तैमिया का खास शागिर्द है, हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा है कि यह कलाम तो मुशरिकीन से है, बल्कि हाफिज इब्ने कसीर ने तो यहाँ तक लिखा है कि कुल या अय्युहर रसूल, तफसीर में लिखा है कुल या अय्युहर रसूल लिहाउलाइल मुशरिकीन इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम मुशरिकीन से कह दें कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं। अब जरा तवज्जो रखना, मैं वजह भी बताऊंगा कि मुशरिकीन को यह क्यों कहा गया, लेकिन जरा तवज्जो रखना। भाई अजीब बात है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन को देखा तो कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, और मोमिनीन को देखा तो बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6728 पढ़ो, कहा अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मेरी मिसल कौन है। मुशरिकीन को देखा तो कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, और अगर मोमिनीन को देखा, सहाबा को देखा, तो मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 1856 पढ़ो, कहा इन्नी लस्तु मिस्लकुम, कि तुम मेरी मिसल नहीं हो, मैं तुम्हारी
تمہاری مثل نہیں ہوں، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ مشرکین کو دیکھا تو کہا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اور مومنین کو دیکھا تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 120 پڑھو، کہا تم میری طرح نہیں ہو۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات ہے۔ مشرکین کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں تمہاری طرح ہوں، مومنین کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں نہ تم میری طرح ہو نہ میں تمہاری طرح ہوں۔ آؤ آج یہ نکتہ سمجھا دوں۔ آج کے دور میں بھی حضور نے مشرکین کو دیکھ کے کہا تھا کہ تمہاری طرح ہوں، مومنین کو دیکھ کے کہا تھا تم میری طرح نہیں، میں تمہاری طرح نہیں۔ منافقین کو دیکھا تو کہا تمہاری طرح ہوں، مومنین کو دیکھا تو کہا نہ میں تمہاری طرح نہ تم میری طرح۔ اور اسی لیے تو آج بھی مومنین کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اور اسی لیے منافق حضور کو اپنے جیسا بشر مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منافق حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں اور مومنین کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے بہت بڑا اجتماع ہے ماشاءاللہ، اتنی بڑی آواز بھی آنی چاہیے۔ جیسے ابے یہاں نہیں کہو گے تو کہاں کہو گے؟ جیسے میرے سرکار۔ جو آپ کے ساتھ بیٹھا نہیں پڑھ رہا اس سے پوچھیں کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اتنی اونچی پڑھو کہ آج جو نہیں پڑھتا اس کو بھی پڑھنا پڑ جائے۔ جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور نے یہ مشرکین کو کیوں کہا۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ پہلے ہی کوئی بت کو پوچھتا ہے، کوئی آگ کو پوچھتا ہے، کوئی سورج کو پوچھتا ہے، کوئی جانور کو پوچھتا ہے، کوئی گائے کو پوچھتا ہے، کوئی کس کو پوچھتا ہے، پہلے ہی وہ شرک کر رہے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ چاند ان کی انگلی پہ ٹوٹتا ہے، سورج ان کے بلانے پہ آتا ہے، پتھر ان کے دیکھنے سے بولتے ہیں، درخت ان کے بلانے سے آ جاتے ہیں، مردے ان کے کہنے سے زندہ ہو جاتے ہیں، اندھے ان کے لعاب سے دیکھنے لگ پڑتے ہیں، گونگے ان کے بلانے سے بول پڑتے ہیں، تو وہ کہیں گے یہی خدا ہے۔ اس لیے حضور نے فرما دیا کہہ دیں کہ میں بشر ہوں، تاکہ وہ شرک نہ کریں۔ اور ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا نا، بعد میں جب قرآن نازل ہوا تھا تو قرآن میں ذکر ہے کہ چیلنج کر دیا گیا تھا کہ بھئی یہ تو من گھڑت باتیں ہیں، یہ تو فسانہ ہے، اس یہ تو بشر کا کلام ہے، یہ تو شاعری ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ بشر کا کلام ہے، یہ شاعری ہے، یہ فسانے ہیں، تو چلو اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت لا کے دکھا دو۔ بشر کا کلام ہے نا تو چلو پھر کوئی بشر اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت لا کے دکھا دے۔ اور سورہ کوثر تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اس کو کعبے کی دیوار پہ لکھ دیا گیا تھا کہ ہمارا چیلنج ہے اگر یہ بشر کا کلام ہے تو کوئی بشر اس صورت جیسی کوئی صورت لا کے دکھا دے۔ ارے صورت تو صورت ہے، سارے اہل زبان اکٹھے ہو گئے، سارے شاعر اکٹھے ہو گئے، سارے فصیح زبان رکھنے والے اکٹھے ہو گئے، سارے جو ہیں وہ ادیب اکٹھے ہو گئے، کوئی قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہ لا سکا، تو ثابت ہو گیا کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ قرآن خالق کا کلام ہے۔ اسی طرح جب حضور تشریف لائے کچھ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جب صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں مانتے مصطفیٰ کو، کہا یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، یہ تو بالکل ہم جیسے ہیں، ہم ان کا کلمہ کیسے پڑھ لیں۔ جب انہوں نے زیادہ رٹ لگا لی نا کہ یہ ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح ہے، رب نے فرمایا حبیب قل انما انا بشر مثلکم، آپ بھی کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں تمہاری طرح ہوں، لیکن کہو ٹھیک ہے میں تمہاری طرح ہوں، اچھا اب میں نے تو کہہ دیا میں تمہاری طرح ہوں، اب ذرا تم میری طرح بن کے دکھاؤ نا۔ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، تم ہاتھ اٹھا کے بلب نہیں توڑ سکتے، میں ایک بار بلاؤں تو سورج پلٹ آتا ہے، تم گزرا ہوا لمحہ نہیں پلٹا سکے، ارے میں بلاؤں تو درخت تھوڑا
چلا آتا ہے. ارے تمہارے بلانے پہ کوئی بچے نہیں آتے. اور میں آج کہنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ مسکرائے تو اندھیری رات میں روشنی ہو جاتی ہے. ارے کوئی اور مسکرائے تو بچے ڈر جاتے ہیں. حضور نے فرمایا میں پتھروں پہ توجہ کروں تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں, ذرا تم پتھروں سے کلمے پڑھاؤ نا. ارے میں مردے کو بولوں اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جاتا ہے, ذرا تم مردے اٹھاؤ نا. ارے اگر میں اندھے کی آنکھوں پہ لعاب لگاؤں تو اندھا دیکھنے لگ پڑتا ہے, ذرا تو اندھے کو دکھا لا. ارے اگر میں گونگے کے منہ میں لعاب ڈالوں تو وہ بولنے لگ پڑتا ہے. ارے ذرا تو گونگے سے باتیں کروا لا. اگر یہ سب کر سکتا ہے پھر کہہ کہ میری طرح ہے, ورنہ مان لے تو اور ہے میں اور, ورنہ مان لے. اور میں رائیونڈ والوں سے بہت خوش ہو رہا ہوں, لیکن ذرا ایسا نعرہ لگاؤ کہ اللہ بھی خوش ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اچھا اب سنو, ماشاءاللہ دل خوش ہو رہا ہے. جس طرح ہزاروں کی تعداد میں مرد ہیں اسی طرح خواتین ہزاروں کی تعداد میں ہے. ماشاءاللہ جگہ تنگ پڑ گئی ہے. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے. جو میں بات کر رہا ہوں قرآن کے مزاج کے مطابق یہ مشرکین اور منافقین کا عقیدہ ہے. میں آیت پڑھتا ہوں, ایسے نہیں کہوں گا. قرآن کے مزاج کے مطابق قبلہ عامر فیاضی صاحب یہ منافقین اور مشرکین کا عقیدہ ہے, یا چلو مشرکین اور منافقین کا عقیدہ ہے کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ منافقین, جب یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے, جب یہ مشرکین آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو یہ باتیں کرتے ہیں بھئی حضور تو ہماری طرح کے ایک عام بشر ہیں. جب صحابہ کہتے ہیں نا حضور کا علم اتنا ہے کہ جو ہو گیا وہ بھی جانتے ہیں, جو ہونا ہے وہ بھی جانتے ہیں. مشرکین کہتے ہیں نہیں وہ تو ہماری طرح ہے. صحابہ جب کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام مردے کو ہاتھ لگا کے زندہ کر سکتے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, تو منافقین کہتے ہیں نہیں وہ تو ہماری طرح ہے. جب صحابہ کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام ہر جگہ پہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے, نا وہ تو ہماری طرح ہے, وہ تو ہماری طرح ہے. یعنی جب صحابہ حضور کی عظمتیں بیان کرتے ہیں مشرکین کہتے ہیں نہیں وہ ہماری طرح ہے. اور اس عقیدے کو اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں ذکر کر دیا کہ انبیاء پر ایمان لانے سے انکار کیا مشرکین نے, اور وجہ یہ رکھی کہ وہ ہماری طرح ہے, وہ ہماری طرح ہے, وہ ہماری طرح ہے. یہ تو ہوا مشرکین کا عقیدہ کہ نبی ہماری طرح ہے. آؤ اب صحابہ کا عقیدہ سنتے ہیں. حضرت حسان سے کسی نے پوچھا حضور کیسے ہیں, کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ, او الٹو یہ تمہاری طرح کیسے ہے, ذرا ان کا چہرہ تو دیکھو, ان جیسا حسین تو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, ارے یہ تمہاری طرح ہے, ان جیسا حسین تو کبھی کسی ماں نے چلا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, ارے تمہیں یہ اپنے جیسے دکھتے ہیں, ان میں کوئی عیب نکال کے تو دکھا. کَأَلَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, اور تو اپنی مرضی سے نہیں بنا, ان کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا. اللہ اکبر. حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضور کیسے ہیں, کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ, حضور علیہ السلام ایسے ہیں کہ آدم سے لے کے آج تک کسی نے حضور جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے, اور آج سے لے کے قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی کوئی حضور جیسا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. یا رسول اللہ توڑے جا نہ کسی نے پہلے تک کیا ہے نہ کوئی بات ہی تک سکتا ہے, آپ کو اللہ نے بے نظیر و بے مثال بنایا. اب قرآن میں اللہ کریم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا, لیس کا شیء مثلہ, لیس کا مثلہ شیء, لیس کا مثلہ شیء, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا. اب رب کریم نے فرما دیا میری مثل کوئی شے ہے ہی,
میری مثل کوئی شے ہے ہی نہیں. اور حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ کہا ٹھیک ہے پھر ایکم مثلی، پھر مخلوق میں میرے جیسا کون ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6728 ہے. تو مصطفیٰ نے فرمایا ایکم مثلی، پھر خلقت میں میری مثل کون ہے؟ ارے اس نے کہا کہ میں خالق ہو کے بے مثال ہوں، خالق ہو کے بے مثال ہوں. میرے سوا خالق کوئی نہیں، میرے سوا رب کوئی نہیں، میرے سوا معبود کوئی نہیں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میرے سوا کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں، میرے سوا ذاتی شانوں کا مالک کوئی نہیں. اس نے کہا میں خالق ہو کے بے مثال ہوں. حضور نے کہا میں مخلوق ہو کے بے مثال ہوں. جیسے اس کے سوا اور کوئی رب نہیں ہے، ویسے میرے جیسا مخلوق میں اور کوئی ہے نہیں. وہ خالق ہو کے بے مثال ہے، حضور مخلوق ہو کے بے مثال ہے. تو پتہ چلا یہ کہنا کہ حضور ہم جیسے ہیں یہ کفار کا عقیدہ تھا، اور یہ کہنا کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا. میں نے یہ کلام حضرت سے سنا ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی. ابے اعلان کرو ہاتھوں کو اٹھا کے. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا. میں یہ کہہ کے چپ کر جاؤں گا کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون میرے عقیدے والا بیٹھا ہے. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا. ماشاءاللہ. امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ محل سے نکلے اور بازار میں کھڑے ہو کے کہے او میں خادم ہوں میں فقیر ہوں، کوئی مانے گا؟ کوئی مانے گا؟ کہا اللہ نے خود کیوں نہیں کہا کہ حبیب آپ ایک انسان بشر ہے؟ خود کہا تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ نہیں کہا کہ قل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ نہ کہا کہ میرے حبیب آپ کہہ دو کہ اللہ نے مجھے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے. خود کہا تو کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. خود کہا تو کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خود کہا تو کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. خود کہا تو کہا ورفعنا لک ذکرک. خود کہا تو کہا انا اعطیناک الکوثر. خود کہا تو کہا قد جاءکم من اللہ نور. جب بشریت کے ساتھ مثلیت کی بات آئی تو کہا یہ میں نہیں کہوں گا قل انما انا بشر مثلکم. اور سوڑیا میں تولو نور کہہ چکیا، اور سوڑیا میں تولو برحان کہہ چکیا، اور میرے سوڑے میں تلو رحمت للعالمین کہہ چکیا، اور سوڑیا میں تلو حاضر و ناظر کہہ چکیا، اور سوڑیا میں تلو مختار کل کہہ چکیا. ان بشریت دلال مثلیت دی گل آ گئی ہے. اے میں نہیں کرنی، اے تو آپ پہ کہہ چھڑ، اور ایک باری چھوڑ کے 1000 باری کہے گا. لوگ آخر کے اے عاجزی کر رہا ہے جڑا چند نو توڑ دے اور ساڈے جیا، جڑا سورج نو موڑ دے اور ساڈے جیا، جے اللہ نو وکھا دے اور ساڈے جیا. حبیب میں ایک باری کیا تسی نور ہو، لوکاں نے من لیا تسی نور ہو. میں نے ایک بار کہا رحمت للعالمین ہو، لوگوں نے مان لیا رحمت للعالمین ہو. میں نے ایک بار کہا میری برحال ہو، لوگوں نے مان لیا میری برحال ہو اور عالم کی جان ہو. حبیب یہ بشریت کے ساتھ مثلیت کی بات ہے، یہ تم خود کہہ دو. ارے 100 بار بھی کہو گے لوگ بولیں گے یہ عاجزی کر رہے ہیں، ورنہ جو چاند کو توڑ دے وہ ہماری طرح نہیں ہو سکتا.
اور جب حضور کی محفل میں نعرے لگاتے ہو نا تو یہ دیکھا کرو حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیں سن رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے بولتا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے مرتا پھرتا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ چکا ہے، بس میری یاد میں ہے۔ حضور دیکھ رہے ہیں کہ رائے مڈ میں جا کے کہہ رہا ہے جیسے میرے سے ایسا علیہ، اور آئی بھی ڈالو اللہ دا واسطہ ہے بول پاؤ جیسے میرے سرکار ہے ایسا، ہاں جیسے میرے سرکار ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی قرآن میں حضور کی بشریت آ گئی اور یہ نہیں مانتے، استغفر اللہ ربی، ہم حضور کی بشریت کو مانتے ہیں، ہم حضور کی بشریت کو مانتے ہیں، لیکن جو تم ضد پکڑے ہوئے ہو کہ یہ بھی مان جو ہماری طرح ہے، کیونکہ بشریت کے ساتھ مثلیت کا ذکر آیا ہے، اس کا جواب سن لیجئے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ حضور کی بشریت کے ساتھ حضور نے مثلیت کا فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، ہم یہ کہہ دیں کہ حضور ہماری طرح ہے، سنو پھر قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہا کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا، کہ یا اللہ میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں، یہ ان کی عاجزی تھی۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کہا کرتے تھے لا الہ، میرے خیال سے آپ سمجھ نہیں رہے، قرآن میں یہ بھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کہا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں، اور قرآن میں ان کا یہ قول آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو سبحان ہے، تو شانوں والا ہے، تعریفوں والا ہے، اور میں اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ حضرت یونس کا یہ کہنا بھی قرآن میں آ گیا، اور میں کہتا کوئی مائدہ لال فتویٰ دیوے نہ ذرا کہ نبی اپنی جان پہ ظلم کرنے والے تھے، آدم علیہ السلام جان پہ معاذ اللہ ظلم کرنے والے تھے، یا یونس علیہ السلام معاذ اللہ جان پہ ظلم کرنے والے تھے۔ تم کسی کو بھی بولو کہ یہ فتویٰ لکھ کے دو، وہ کہے گا نہیں نادان، وہ جان پہ ظلم کرنے والے نہیں تھے، یہ ان کی عاجزی ہے۔ تم کہو گے قرآن میں لکھا ہے کہ وہ خود کہتے تھے کہ میں جان پہ ظلم کرنے والا ہوں، پھر بھی ملا کہے گا نہیں یہ ان کی عاجزی ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم جان پہ ظلم کرنے والے ہیں، تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم کہہ دو کہ ان کی عاجزی ہے؟ ٹھیک کہتے ہو کہ وہ ان کی عاجزی تھی، جیسے وہ ان کی عاجزی تھی، یہ میرے مصطفیٰ کی عاجزی تھی کہ مصطفیٰ نے فرمایا میں تمہاری طرح ہوں، یہ مصطفیٰ کی عاجزی تھی، ورنہ کوئی بھائی کا لال میرے مصطفیٰ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 نہیں پڑھی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے حبیب کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب قرآن کی نسیں قطعی بن گئی کہ حضور کی بیویوں کو جو عام عورت کہے گا، عام عورتوں کی طرح کہے گا، وہ قرآن کی نسیں قطعی کا انکار کر کے اسلام سے وہ پار چلا جائے گا۔ اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں جس کے نکاح میں آنے والی عورت قرآن کے مطابق عام عورتوں کی طرح نہیں رہتی، وہ عام انسانوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے نکاح میں آنے والی عورت عام عورت نہیں رہتی، اس کو عام انسان کہتے نہیں، ہم یہی کہیں گے کہ جیسے میرے سر ہے ایسا۔ بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ رائیوڈ والوں جن کو جا کے دکانیں کھولنی ہے، مجھے پتا ہے ان کو بہت جلدی ہوتی ہے، سال میں ایک جمعہ ہوتا ہے، کوئی نہیں 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے، خدا نہ خواستہ تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو کئی دن ہسپتال میں بیٹھے رہتے ہو نا، تمہارے گھر میں کوئی پریشانی ہو جائے کئی دن سودا چھوڑی رکھتے ہو نا، ارے یار کوئی نہیں 15-20 منٹ مصطفیٰ کے لیے اور بیٹھ جاؤ، مصطفیٰ کے لیے اور بیٹھ جاؤ، یہ تمہیں قبر و حشر میں کام آئیں گے، لیکن بعد میں گلہ کسی سے نہیں کرنا، یہ تمہیں قبر و حشر میں کام آئیں گے۔ حضرت جلال الدین رومی کہتے ہیں، جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ جب یہ
عقیدہ بیان کیا جائے کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں، تو جلال الدین رومی کہتے ہیں، مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل کا عقیدہ ہے، اور اس کی دلیل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل کا عقیدہ تھا اور مصطفیٰ نے اس کے اس عقیدے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ابو جہل اکثر حضور کے پاس آتا اور کہتا کوئی نہیں، اس ٹرین کو نہ دیکھو، ٹرین گزر رہی ہے، یہ ٹرین جا کے لاہور میں رک جائے گی، جو ٹرین میں چلا رہا ہوں نا یہ مدینہ پاک سے پہلے نہیں رکے گی۔ تو میں بات کر رہا ہوں، جلال الدین رومی کہتے ہیں، حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ ابو جہل اکثر حضور کے پاس آتا اور کہتا آپ کس بن دیکھے خدا کو بلا رہے ہیں، خدا کی طرف بلا رہے ہیں، آئیں میرے ساتھ بت خانے چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے اپنے خداؤں کو کتنی تعظیم سے رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے خداؤں کو کتنی عزت سے رکھا ہوا ہے۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور ہر دفعہ اس کو انکار کر دیتے کہ نہیں میں نہیں جاتا بت خانے۔ جب وہ بہت رٹ لگا لی اس نے کہ بت خانے چلو، بت خانے چلو، بت خانے چلو، ہمارے خداؤں کو دیکھو، کس رنگ دیکھے خدا کو طرف بلاتے ہو، حضور نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ بار بار ضد کرتا ہے بت خانے چلو، اس کو کیا جواب دیں؟ اللہ نے فرمایا حبیب اچھا اب اگر یہ آئے نا تو اس کے ساتھ چلے جانا، اب اگر یہ آئے تو اس کے ساتھ چلے جانا۔ پھر جب آیا اس نے کہا بت خانے چلو، حضور نے فرمایا چلو، اس نے کہا ٹھہرو ذرا میں اعلان کر دوں ہر طرف کہ آج آپ بت خانے آ رہے ہو، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب اس نے اعلان کرنا شروع ہوئے حضور کے دل میں ذرا سا خیال آیا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب پریشان مت ہونا، یہ اعلان یہ نہیں کر رہا، یہ اعلان اس سے میں کروا رہا ہوں۔ شور مچ گیا، ہر ایک حیران ہے، آج رسول اللہ بت خانے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور کفار بڑے خوش ہیں کہ آج ہم ان کو دکھائیں گے، آج ہم ان کو تانے ماریں گے کہ جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے تھے دیکھو یہ ہمارے بت خانے میں آ گئے ہیں، دیکھو یہ ہمارے بت خانے میں آ گئے ہیں، دیکھو یہ بت خانے میں آ گئے ہیں، بت خانے میں آ گئے ہیں۔ ہونا کیا تھا، ابو جہل آگے آگے ہیں، حضور پیچھے پیچھے ہیں، ہر ایک نظریں لگائے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارے پتہ ہے کیا ہوا، ابو جہل بت خانے میں داخل ہوا، داخل ہوتے ساتھ ہی وہ بتوں کے آگے سجدے میں گر گیا۔ ارے حضور نے بت خانے میں قدم رکھا، سارے بت حضور کے آگے سجدے میں گر گئے، سارے بت حضور کے آگے سجدے میں گر گئے، اور صحابہ نے نعرہ لگایا اور کہا ابو جہل دیکھ لے، تو کہتا تھا یہ تیری طرح ہے، ہم کہتے تھے ان جیسا کوئی نہیں ہے، دیکھ جن بتوں کو تو سجدہ کرتا ہے وہ سارے میرے مصطفیٰ کی جوتیوں پہ پڑے۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں، جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ یہ جو لیلا تھی نا جس نے مجنوں کو دیوانہ بنا لیا تھا، ذرا غور سے سننا بھائی، حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ مجنوں کے باپ نے ایک دفعہ لیلا کو بلایا اور لیلا کو کہا کہ تجھ میں ایسا کیا ہے کہ تو نے ایک شہزادے کو دیوانہ بنا لیا ہے، حالانکہ میں نے تجھے دیکھا ہے تجھ سے زیادہ حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں، تجھ سے زیادہ حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں، میں تو سمجھا تو بہت حسین و جمیل ہوگی لیکن تو اتنی خوبصورت نہیں ہے، تو نے ایک شہزادے کو اپنا دیوانہ کیسے بنا لیا؟ لیلا نے کہا بادشاہ تیرے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے، تیرے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے، میرا حسن ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ارے میرا حسن دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں جیسے لیلا کا حسن دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے، ارے مصطفیٰ کا حسن دیکھنے کے لیے ابو بکر صدیق کی آنکھ چاہیے۔ اگر اگر ابو جہل کی آنکھ سے دیکھے گا تو کہے گا نبی حاضر و ناظر نہیں، اگر خالد بن ولید کی آنکھ سے دیکھے گا تو ہزاروں میل دور سے کہے گا یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ۔ اگر ابو جہل کی آنکھ سے دیکھے گا تو کہے گا راتوں رات جا کیسے سکتے ہیں اور راتوں رات آ کیسے سکتے ہیں۔ اگر ابو بکر صدیق کی آنکھ سے دیکھے گا تو کہے گا مدینہ بھی ان کا محلہ ہے،
सिदरातुल मुंतहा भी इनका मोहल्ला है। ये जब चाहे जा भी सकते हैं, ये जब चाहे आ भी सकते हैं। और अगर अबू लहब की आंख से देखेगा तो कहेगा नबी को इल्मे गैब नहीं है। अगर उमर फारूक की आंख से देखेगा तो कहेगा जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। अगर मुनाफिकों की आंख से देखेगा तो कहेगा कुछ कुछ ये है। और अगर सहाबा की आंखों से देखेगा तो कहेगा सब कुछ ये है। अकीदा समझ में आया? अकीदा मजबूत हुआ? किस किस का अकीदा मजबूत हुआ है? हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह अब जैसा कोई नहीं है। और मैं चाहता हूं रायविंड की बस्ती गूंज उठे, जरा कहो या रसूल अल्लाह अब जैसा कोई नहीं। अरे 313 लेकाया पलटती थी, तुम तो हजारों हो, बोलो या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई नहीं। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और बोलो क़यामत के दिन हुजूर बताएंगे जब तू रायविंड में कह रहा था, मैं सुन रहा था या रसूल अल्लाह आप जैसा, आप जैसा, या रसूल अल्लाह आप जैसा, जैसे मेरे से और याद रखना मिस्लकुम में एक इश्तराक है, एक इश्तराक है। शानों में कोई इश्तराक नहीं, मकाम में कोई इश्तराक नहीं, कमालात में कोई इश्तराक नहीं, शान बशरियत में कोई इश्तराक नहीं, इख्तियार में कोई इश्तराक नहीं। हुजूर के किसी सिफत में मिस्लकुम में कोई इश्तराक नहीं है। सिर्फ एक बात पे इश्तराक है कि हमारा भी खालिक अल्लाह है और हुजूर अलैहिस्सलाम का भी खालिक अल्लाह है। हमें भी बनाने वाला अल्लाह है, रसूलुल्लाह को बनाने वाला भी अल्लाह है। रसूलुल्लाह को भी जो दिया है अल्लाह ने दिया है, हमें भी जो दिया है हुजूर के सदके से अल्लाह ने दिया है। रसूलुल्लाह भी अल्लाह को सजदा करते हैं, हम भी अल्लाह को सजदा करते हैं। रसूलुल्लाह की भी हर सांस अल्लाह की अता से है और हमारी भी हर सांस हुजूर के जरिए से अल्लाह की अता से है। इश्तराक सिर्फ एक बात में है कि हुजूर का खालिक भी वही है और हमारा खालिक भी वही है। हुजूर का रब भी वही है, हमारा रब भी वही है। हुजूर भी उसको सजदा करते हैं, हुजूर के पीछे पीछे हम भी उसको सजदा करते हैं। पीछे पीछे से मुराद गलत मतलब ना लेना, यानी हुजूर ना करते तो हमें बताने वाला कौन था। हुजूर के बताने पर हम भी उसको सजदा करते हैं। इसमें इश्तराक है मिसलियत में, बाकी किसी चीज में कोई हुजूर जैसा नहीं है, कोई हुजूर जैसा नहीं है। मौजूद तो मैं मजीद बहुत लेके आया था, ये तो मेरी सिर्फ तमहीद थी, परवाज तो यहाँ से आगे होनी थी। हर खतीब ये कहता है पर मैं वल्लाहिल अज़ीम कह के कहता हूँ कि स्टार्ट तो यहाँ से आगे होना था। बस यहीं पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा और इंशाअल्लाह आगे किसी प्रोग्राम में इस मौजू को इंशाअल्लाह यहीं से आगे लेके चलेंगे, यहीं से आगे लेके चलेंगे। बस इतनी बात बताता चलो, हुजूर तो हुजूर है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम तो हुजूर है। हुजूर जैसा कोई नो चांस। हुजूर की आंख जैसी किसी की आंख नहीं है, हुजूर की आंख जैसी। सहाबा कहते हैं जब शाम में लश्कर रवाना हुआ ना मोता के मकाम पर, हम मदीना पाक में परेशान थे कि न जाने हमारे भाई शाम में किस हाल में होंगे, न जाने शाम में हमारे भाई किस हाल में होंगे, शाम में हमारे भाई किस हाल में होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बुखारी में मौजूद है। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया आओ मैं बताता हूँ शाम में क्या हो रहा है। सहाबा कहते हैं हुजूर ने जंग का नक्शा खींचना शुरू किया, हमें लग रहा था या हुजूर शाम चले गए हैं या शाम मदीने में आ गया है। तो कहते हैं हुजूर ने बताया अब वहां ये हो रहा है, अब जो है ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो रहा है, अब उसकी रूह आसमान की तरफ जा रही है, अब वो जन्नत में दाखिल हो रहा है, अब जाफर इब्न तैयार लड़ रहा
جعفر ابن ابی طالب لڑ رہا ہے اور اب جو ہے وہ جعفر شہید ہو رہا ہے. اب جعفر کی روح آسمانوں کی طرف جا رہی ہے اور اب وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے. حضور صحابہ کہتے ہیں ہم دنیا میں لوگوں کو صحیح سے نہیں دیکھ سکتے, حضور اپنے غلام کو دنیا میں بھی دیکھتے ہیں, چاہے وہ ہزاروں میل کی مسافرت پہ کیوں نہ ہو, اس کو شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اور اس کی روح کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ. حضور ایک دفعہ رونق افروز تھے, جب ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے نا, صحابہ پریشان تھے. کوئی کہہ رہا تھا اے میری بیوی مدینہ پاک میں کس حال میں ہوگی. یہ پریشانی نہیں تھی کہ وہ کس حال میں ہوں گے, یہ پریشانی تھی کہ کاش وہ بھی حضور کے قدموں میں ہوتی. کوئی ہائے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں میری بیوی کس حال میں ہوگی مدینہ پاک, کوئی کہتا ہے پتہ نہیں میری ماں کس حال میں ہوگی, کوئی کہتا ہے پتہ نہیں میری اولاد کس حال میں ہوگی. سوچ رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے. حضور فرماتے ہیں پریشان کیوں ہو رہے ہو, وہ دیکھو. صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی کی دیوار میں ایک سوراخ تھا, ہم نے اس سوراخ سے مدینے میں بیٹھ کے مکہ میں اپنے گھر والوں کو دیکھا. صرف یہ نہیں کہ حضور سب کچھ دیکھ سکتے ہیں, حضور جس کو چاہے سب کچھ دکھا بھی سکتے ہیں. ہاں حضور علیہ السلام جیسے ہم, ارے حضور کے لعاب جیسا کسی کا لعاب نہیں ہے. ارے تو کہیں اپنا تھوک لگا لا, وہاں بیماریاں ہو جائے گی, وہاں بیماریاں ہو جائے گی. حضرت خبیب کا والد طبرانی میں موجود ہے, شفا شریف میں موجود ہے, بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت خبیب کہتے ہیں کہ میرے والد اندھے ہو گئے, میں ان کو لے کے حضور کے پاس گیا, کہا یا رسول اللہ میرا والد اندھا ہو گیا ہے. حضور نے اپنا لعاب نکالا, میرے والد کی آنکھ میں لگایا. بخاری میں موجود ہے حضرت خبیب کے والد کی آنکھ میں روشن ہو گئی. حضور کا لعاب جیسا کسی کا لعاب نہیں ہے بھائی. اگر حضور علیہ السلام نے, بخاری میں موجود ہے حضرت جابر کے گھر میں تھوڑا کھانا تھا, ایک بکری کا بچہ تھا, حضور کے ساتھ 1100 صحابی تھے. حضور علیہ السلام نے ان کی چھوٹی سی ہنڈیا میں اپنا لعاب پھینکا. بخاری میں موجود ہے 1100 صحابہ نے تو تھوڑا سا کھانا کھایا, اس کے بعد بھی کھانا ویسے کا ویسا موجود تھا. حضرت علی کو آشوب چشم ہو گیا, حضور نے اپنا لعاب لگایا, ان کی بینائی ٹھیک ہو گئی. اور علی کہتے ہیں پہلے میری آنکھ کمزور تھی, ایک حد تک دیکھا کرتی تھی, جب مصطفیٰ نے اپنا لعاب مبارک میری آنکھوں پہ لگایا, میں جیسے رات کو دن کو دیکھا کرتا تھا ویسے ہی رات کو دیکھا کرتا تھا, جیسے میں زمین کو دیکھا کرتا تھا ویسے ہی آسمان کو دیکھا کرتا